عادت نمبر 7، آری کو تیز کریں۔ تصور کریں کہ جنگل میں آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو بڑی تندئی سے ایک درخت کاٹنے میں مصروف ہے۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ آپ پوچھتے ہیں۔ تم دیکھ نہیں سکتے میں اس درخت کے تنے کو کاٹ رہا ہوں؟ تم بہت تھکے ہوئے لگتے ہو، آپ کہتے ہیں۔ کتنی دیر سے یہ کام کر رہے ہو؟ 5 گھنٹے ہو گئے ہیں، وہ جواباً کہتا ہے۔ یہ بہت سخت کام ہے۔ اچھا، تم چند منٹ کے لیے رک کیوں نہیں جاتے اور اپنی آری کو تیز کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ پوچھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بہت تیزی سے کاٹے گی۔ میرے پاس آری کو تیز کرنے کا وقت نہیں ہے، آدمی تیزی سے جواب دیتا ہے۔ عادت نمبر 7، آری کو تیز کرنے کے لیے وقت نکالنا ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے باقی عادات ممکن ہو پاتی ہیں۔ عادت نمبر 7 کے 4 چیزیں ہیں: روحانی، ذہنی، طبعی یعنی ورزش، اور سماجی خدمت دوسروں کی۔ یہ اپنی فطرت کے 4 پہلوؤں کی تجدید کا نام ہے: طبعی، روحانی، ذہنی اور سماجی۔ عادت کے لیے ہمیں پرو ایکٹیو ہونا ضروری ہے۔ آری تیز کرنے کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ زندگی میں اگر واقعی ہم کوئی اپنے لیے اہم اور طاقتور کام کر سکتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اوپر کام کریں، کیونکہ ہم خود ہی وہ ہتھیار ہیں کہ جس کے ذریعے ہم زندگی سے نپٹتے ہیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ ہم اپنی کارکردگی کے خود ذمہ دار ہیں، اور اپنی کارکردگی پر اثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم چاروں حوالوں سے اپنی آری کو تیز کرنے کے لیے وقت نکالنے کی اہمیت کو سمجھیں۔ طبعی پہلو کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کی پر اثر طریقے سے فکر اور حفاظت کریں، صحیح کھانا کھائیں، مناسب آرام کریں اور باقاعدگی کے ساتھ جسمانی ورزش۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ورزش کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ کیسا فضول زاویہ نظر ہے۔ دراصل ہمارے پاس ورزش نہ کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ جب ہم ورزش کے لیے وقت کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم ہفتے میں 4 سے 6 گھنٹے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ دن میں کم از کم آدھ گھنٹہ ہر دوسرے دن کے بعد۔ ہفتے میں 168 گھنٹے میں سے ہمارے پاس 4 گھنٹے بھی نہیں کہ ہم اپنے اوپر کام کر سکیں، ایکسرسائز۔ ورزش کے لیے 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں: برداشت، لچک اور مضبوطی۔ برداشت سانس چڑھانے والی ورزش سے پیدا ہوتی ہے، یعنی بھاگنے سے، جس سے آپ کا دوران خون تیز ہوتا ہے۔ لچک کھنچاؤ کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ ماہرین کہتے ہیں کہ سانس چڑھانے والی ورزشوں سے پہلے وارم اپ ہونا چاہیے، اور یہ ورزشیں ختم کرنے کے بعد خود کو ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ وارم اپ کرنے سے پٹھوں میں لچک پیدا ہو جاتی ہے۔ روحانی پہلو۔ روحانی پہلو کی تجدید آپ کو اپنی زندگی میں لیڈرشپ مہیا کرتی ہے۔ عادت نمبر 2 سے اس کا گہرا رشتہ ہے۔ روحانی پہلو آپ کے اندر ہے، آپ کا مرکز ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک پرائیویٹ اور انتہائی اہم حصہ ہے۔ میں روزانہ کی عبادت میں اپنی تجدید پاتا ہوں، کیونکہ یہ میرے اقدار کی نمائندگی کرتی ہے۔ میں مقدس کتاب پڑھتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں اور اپنی تجدید محسوس کرتا ہوں۔ اپنے آپ کو طاقتور اور خدمت کے جذبے سے سرشار پاتا ہوں۔ تو نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا روزانہ، یہ روحانی پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنا، یہ بہت بہترین مشق ہے۔ روحانی پہلو۔ ہم زیادہ تر ذہنی نشو و نما اور تربیت باقاعدہ تعلیم کے نظام کے تحت ہوتی ہے، لیکن ہم جیسے ہی اسکولوں، کالجوں میں اپنی تعلیم ختم کرتے ہیں تو ہم میں سے بہت سے اپنے ذہنوں کو زنگ لگنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سنجیدگی سے پڑھائی لکھائی کا کام نہیں کرتے۔ ہم اپنی فیلڈ سے باہر نئے مضامین کو گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک نئے سروے کے نتائج کے مطابق زیادہ تر گھروں میں ہفتے میں
35 سے 45 گھنٹے تک لوگ ٹیلی ویژن پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ٹائم لگاتے ہیں۔ یہ تقریباً اتنا ہی وقت ہے جتنا بہت سے لوگ اپنی نوکریوں میں خرچ کرتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں ٹی وی کا یا اسکرین ٹائم کا اثر بہت بڑھ چکا ہے۔ جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو غیر شعوری طور پہ اس میں دکھائی جانے والی اقدار کو بھی اپنا لیتے ہیں۔ میں اپنے خاندان میں ہفتے میں 7 گھنٹے سے زیادہ اسکرین ٹائم نہیں لگاتا، یعنی اوسطاً 1 گھنٹہ روزانہ۔ یہ طے کرنے کے لیے ہم نے پوری فیملی کی میٹنگ کی تھی۔ ہم نے سروے کے نتائج کا تجزیہ کیا تھا کہ ٹیلی ویژن گھروں پر کس قسم کے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ تعلیم اور لگاتار تعلیم، ذہن کا مستقل استعمال اور اس کا پھیلاؤ ذہن کی تجدید کے لیے بہت اہم ہے۔ جو شخص کتاب نہیں پڑھتا وہ اس شخص سے مختلف نہیں کہ جو کتاب پڑھنا جانتا ہی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنگیں دراصل جنرل کے خیمے میں جیتی جاتی ہیں۔ 3 پہلوؤں کے حوالے سے آری کو تیز کرنا ایک ایسی پریکٹس ہے کہ جس میں روزانہ کی ذاتی فتح کہتا ہوں، اور میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ روزانہ 1 گھنٹہ اس کے لیے مختص کر دیں اور اپنی باقیہ ساری زندگی میں روزانہ یہ سادہ پریکٹس جاری رکھیں۔ اس 1 گھنٹے کا روزانہ کی ذاتی فتح کے حوالے سے کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ آپ کے ہر فیصلے اور ہر تعلق پہ اثر انداز ہوگا۔ یہ آپ کے ہر دوسرے گھنٹے کی کوالٹی کو بہتر بنائے گا اور اس کا اثر آپ کی نیند کی گہرائی اور سکون کو بھی بہتر بنائے گا۔ یہ آپ کو جسمانی، روحانی اور ذہنی طور پہ مضبوط بنائے گا تاکہ زندگی کی مشکلات اور چیلنجوں کا زیادہ بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ سماجی جذباتی پہلو، اس کی تجدید میں دوسرے پہلوؤں کی تجدید کے برعکس نسبتاً کم وقت لگتا ہے۔ اس کی تجدید میں ہم اپنے روزانہ کے معمول کے میل ملاقات کے دوران کر سکتے ہیں، لیکن یقیناً اس کے لیے مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذہنی سکون تو صرف تب حاصل ہو سکتا ہے جب آپ کی زندگی درست اصولوں اور اقدار کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ اگر آپ ایمانداری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ دوسرے لوگوں کی صحیح معنوں میں مدد اور خدمت کر کے بھی احساس تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ آپ کا کام بھی آپ کے لیے ایک اہم ذریعہ تحفظ ہے جب آپ اپنے آپ کو تخلیقی انداز سے زندگی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ دوسروں کی خدمت کرنا دراصل اس زمین پر رہنے کا کرایہ ہے، اور خدمت کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایسا کوئی دن نہیں ہوتا کہ جب ہم کسی ایک انسان کی خدمت نہ کر سکیں۔ اس کے اکاؤنٹ میں غیر مشروط محبت کی رقم تو جمع کروائی ہی جا سکتی ہے، کسی کو کھانا کھلایا ہی جا سکتا ہے، مسجدوں میں جا کے صفائی کی ہی جا سکتی ہے۔ کسی آدمی کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا کہ وہ ہے تو وہ ویسا ہی رہے گا، اور کسی شخص کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا کہ وہ ہو سکتا ہے یا اسے ہونا چاہیے تو وہ ویسا ہی بن جائے گا جیسا کہ وہ ہو سکتا ہے یا اسے ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ختم کرنے سے پہلے آپ جس قدر زیادہ پرو ایکٹیو ہوں گے، عادت نمبر 1، اسی قدر آپ ذاتی لیڈرشپ کو استعمال کریں گے، عادت نمبر 2، اور اپنی زندگی کو منظم کر سکیں گے، عادت نمبر 3۔ آپ جس قدر اپنی زندگی کو منظم کریں گے اتنا ہی آپ دوسرے چوتھائی والے تجدیدی کام کریں گے، عادت نمبر 7۔ جتنا آپ دوسروں کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے، عادت نمبر 5، اتنا ہی آپ اتحاد عمل پہ مبنی جیت جیت کے حل والے کام کر سکیں گے، عادت نمبر 4 اور 6۔ آپ جتنا ان عادات میں ترقی کریں گے جو آپ کو خود مختار بناتی ہیں، عادت نمبر 1، 2 اور 3، اتنے ہی آپ ایک دوسرے پر انحصار کی صورتحال میں مؤثر ہوں گے۔